بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آخری الہامی کتاب قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے صاحبان ایمان، ذکر کرو اللہ کا ذکر کثیر اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر شے کی صفائی کا ایک آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور موقع پر فرمایا، میں بتاتا ہوں تم کو بہتر عبادت اور بہتر عمل کہ جس سے اللہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہوں، اور بنسبت صدقہ سیم و زر سے بھی بہتر ہے اور بنسبت جہاد کے بھی بہتر ہے، اور وہ ذکر الہی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس کو پسند ہو کہ وہ جنت کے گلزاروں میں جائے، اس کو چاہیے کہ ذکر باری تعالیٰ کثرت سے کرے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور تمام ائمہ معصومین کا فرمان ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا حی یا قیوم کا مسلسل ورد حاجت روائی، وسعت رزق، تحفظ جان و مال اور دین و دنیا میں کامیابی کے لیے نہایت مجرب ہے۔ ایک اور جگہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رد بلا، پریشانیوں اور مشکلات اور شدت اضطراب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا حی یا قیوم پڑھتے تھے اور مصیبت و پریشانی سے نجات مل جاتی تھی۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ نقیب الاولیاء خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا تذکرہ کرنے کے لیے تعارفی نام نہ ہو۔ ہر شے کا نام ہوتا ہے، جب نام لیا جاتا ہے تو شے کی نسبت سے ذہن کی اسکرین پر اس شے کا عکس نمودار ہو جاتا ہے۔ کسی کو یاد کیا جائے یا تذکرہ کیا جائے یا اسے خیال میں اہمیت دی جائے یا اس کے بارے میں تفکر کیا جائے تو وہ شے بھی اللہ کی مخلوق ہی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام دراصل اللہ کی صفات کا مظاہرہ ہیں۔ اللہ کے لاشمار صفاتی ناموں میں سے ایک نام حیّ ہے۔ صوفی بزرگ سائیں فضل شاہ قادری قلندری فرماتے ہیں کہ حیّ وہ ذات ہے جو تمام امور حیات انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک بھی رکھتی ہے۔ حیّ سے مراد وہ ذات ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے کسی سے اکتساب نہیں کرنا پڑتا، بلکہ کائنات کی ہر شے اپنی زندگی کے لیے اس کی مرہون منت ہے، یعنی وہ ذات ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے اور اس کے زندہ ہونے میں کسی بھی دوسرے کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ تمام باقی زندہ چیزیں زندگی کے لیے اس کی محتاج ہیں۔ جو شخص یا حیّ کا ورد یا ذکر کرتا ہے اس کے مردہ جسم میں زندگی پڑ جاتی ہے اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کی روح اپنے پیدا کرنے والی ہستی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تندرست رہنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے، قدرتی آفات سے بچنے کے لیے، وسائل میں اضافے کے لیے، روحانی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اور رنج و غم، اداسی، مایوسی، ہجانی کیفیت سے بچنے کے لیے مختلف طریقوں سے یا حیّ کا ورد کیا جاتا ہے۔ یا حیّ کے اعداد 18 ہیں اور اس کے موکل یا حاکم فرشتے کا نام احیائیل ہے۔ اس کے ماتحت 18 سردار فرشتے ہیں اور اللہ کا یہ واحد نام ہے جس کے ماتحت فرشتوں کی تعداد 4 کی بجائے 18 ہے۔ ان 18 سردار فرشتوں کے ماتحت 18 صفیں ہیں اور ہر صف میں 18 فرشتے ہیں۔ اس طرح 18 سردار فرشتوں کے ماتحت کل 5832 فرشتے ہیں۔ حضرت سید شاہ محمد عبدالحی سیرت فخر العارفین میں فرماتے ہیں کہ تمام اسماء الہیہ میں اسم ذات اللہ کے سوا ایک اسم ایسا ہے جس کے ماتحت باقی تمام اسماء اور تمام صفات الہیہ ہیں، اور اس اسم پر باقی تمام صفتوں کی ہستی موقوف ہے۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو تمام صفات کا ملانا ناممکن ہو جاتا۔ یہ صفت تمام صفات کاملہ الہیہ کی اصل ہے اور یہ صفت حیّ ہے۔ صوفی بزرگ سائیں فضل شاہ قادری قلندری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسم قیوم کے معنی اس ذات کے ہیں جو خود بخود قائم ہو اور وہ ذات اپنے قیام میں کسی کی محتاج نہ ہو، اور اس سے زیادہ قائم ہستی کوئی اور نہ ہو، وہ لوگوں کو بھی قائم کرے اور مقام بھی عطا کرے۔
قیوم وہ ذات ہے جو ازل سے ابد تک اپنے تمام مقام معراج پر قائم ہو۔ اسے قیوم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انسانوں یا فرشتوں یا جنات کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت نہ تو اس کا مقام بڑھا سکتی ہے اور نہ اسے اس مقام سے ہٹا سکتی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ صوفی بزرگ سید محمد ذوقی شاہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات ہر لحظہ ہر آن اللہ کی محتاج ہیں۔ اگر وہ نظر پھیر لے تو آن کی آن میں سب درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ کائنات اور کائنات میں موجود ہر شے کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہم پر نظر ہے، اور یہ نظر اللہ کی صفت قیوم کی نظر ہے۔ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں یا نہ ہوں، وہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ صوفی بزرگ سائیں فضل شاہ قادری قلندری فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قیوم میں خود کو فنا کر کے یا گہرائی میں جا کر پڑتا ہے تو اس کا رابطہ پھر قیوم سے ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، مگر وہ کسی لالچ میں نہیں آتا، اور دنیا کی تمام نعمتوں میں اس ذات حق کو فوقیت دے کر اپنے آپ کو امر کر لیتا ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا چراغ روشن رہتا ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ کے اس صفاتی اسم قیوم کو پکارتا ہے تو اس اسم کے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہ اللہ کے حضور سربت سجود ہو جاتے ہیں، اور جب تک پکارنے والا پکارتا رہتا ہے وہ اللہ کے سامنے سر نگوں رہتے ہیں، اور جب پکارنے والا پکارنا بند کر دیتا ہے تو وہ اپنا سر اٹھا کر اللہ کے حکم کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ مشکلات اور مہمات کے حل کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے اور تمام مثبت پاکیزہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے مختلف طریقوں سے قیوم کا ورد کیا جاتا ہے۔ قیوم جمالی اسم ہے، اس کے اعداد 156 ہیں۔ اس کے موکل یا حاکم فرشتے کا نام فردائیل ہے۔ اس کے ماتحت 4 افسر فرشتے ہیں، اور ہر افسر فرشتے کے پاس 156 صفیں ہیں، اور ہر صف میں 156 فرشتے ہیں۔ اس طرح 24,336 فرشتے ہوتے ہیں۔ اس طرح 4 سردار فرشتوں کے ماتحت کل 97,344 فرشتے ہیں۔ محترم جناب سید سرفراز شاہ اپنی کتاب فقیر رنگ میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر لفظ پر فرشتے مامور ہیں۔ جتنا زیادہ کسی لفظ کا وزن اور طاقت ہے، اس پر اسی قدر زیادہ فرشتے مامور ہیں۔ وہ لفظ ہی ان فرشتوں کی غذا ہے۔ چونکہ وہ لفظ ان فرشتوں سے متعلق ہے، اس لیے وہ فرشتے اس لفظ کو سن کر خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس لفظ یا الفاظ کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو فرشتے باقاعدگی سے آنے لگتے ہیں۔ اگر مخصوص تعداد میں اور مخصوص وقت میں باقاعدگی سے پڑھتے ہوئے ناغہ ہو جائے تو متعلقہ فرشتے آ کر واویلا کر دیتے ہیں کہ اسے پڑھو۔ کائنات اللہ کے ذہن میں موجود پروگرام کا عکس ہے۔ حی القیوم اللہ کے ارادے میں تمام مخلوقات معین مقداروں سے تخلیق ہوئیں اور نظام زندگی متحرک ہو گیا۔ حی القیوم اللہ کی ایسی صفات ہیں جو زندگی کو متحرک اور قائم رکھتی ہیں۔ متحرک ہونا یا حرکت روح کے تابع ہے، اور روح اللہ کا امر ہے، اور اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے ہر لفظ کے پس پردہ انوارات ہیں۔ جب ذکر الہی کیا جاتا ہے تو ارادے کی تکرار سے لاشعور ایکٹیو ہو جاتا ہے اور غیب مظہر بنتا ہے، یعنی کسی بھی اسم الہی کی تکرار سے دماغ اس اسم الہی کی نورانیت سے معمور ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کے اسم یا اسماء الہیہ کے انوارات دماغ میں ذخیرہ ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہر لفظ روشنی ہے، اور جب کسی اسم الہی یا اسماء الہیہ یا آیت کا ورد کرتے ہیں تو اسی ورد سے ہمارے اندر، ہمارے دماغ میں اللہ کے اسم یا اسماء کی روشنیاں منتقل ہو کر ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ روشنیاں ذخیرہ ہوتی ہیں، اسی حساب سے ان روشنیوں کا ایک تشخص بن جاتا ہے، ایک شکل و صورت بن جاتی ہے، ایک ہیت بن جاتی ہے۔
اس شکل و صورت کو روحانی لوگ موکل کہتے ہیں، یعنی کسی بھی اسم الہی کا روشن پہلو یا کسی اسم الہی کی روشن شکل و صورت کا نام موکل ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے فرمان کے مطابق قرآن کا ہر لفظ روشنی اور نور ہے۔ قرآن کا ہر نقطہ، ہر زیر زبر، ہر لفظ، ہر آیت اور ہر صورت سب روشنی ہے، اور اس کی شکل و صورت بھی ہے، اور اسی شکل و صورت کو موکل کہا جاتا ہے۔ امام سلسلہ عظیمیہ صدر الصدور ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یہاں کائنات میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کی شکل و صورت نہ ہو۔ یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ جب کسی آدمی کو استاد کی اجازت کے بغیر وظائف پڑھنے کا اعتدال سے زیادہ شوق ہوتا ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو وظائف سے متعلق 1 2 3 موکل وظائف پڑھنے والے کو اپنا اعلیٰ کار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتدال صراط مستقیم ہے، اور اعتدال سے ہٹ کر عمل کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ کتاب حسن و حسین میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کا اسم اعظم 3 سورہ مبارکہ میں ہے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ میں۔ حضرت قاسم بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے مندرجہ بالا حدیث کے مطابق قرآن مجید کی ان تینوں صورتوں میں اسم اعظم تلاش کیا تو الحی القیوم کو اسم اعظم پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد آصف بن برخیہ کے معمولات میں بھی یا حی یا قیوم کا ورد شامل تھا۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر ساری رات سجدے میں یا حی یا قیوم کا ورد کرتے رہے، اور صبح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ شیخ صدر الدین عارف ملتانی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے زبان کے ذکر کے ساتھ ساتھ قلب کے ذکر کی توفیق عطا کرتا ہے، اور زبان کے ذکر سے قلب کے ذکر کی جانب ترقی دیتا ہے، یہاں تک کہ زبان ذکر سے خاموش رہتی ہے لیکن قلب ذکر الہی سے خاموش نہیں رہتا۔ اسی کو ذکر کثیر کہتے ہیں۔ ذکر کثیر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 12,600 مرتبہ یا حی یا قیوم کا ذکر کیا جائے۔ اس ذکر الہی میں پاکی ناپاکی کی کوئی قید بھی نہیں ہوتی، کیونکہ زبان ہر حال میں پاک ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوشش سے قضا تبدیل نہیں ہوتی، البتہ دعا سے ہو جاتی ہے۔ کوشش قضا کو نہیں بدل سکتی جب تک خود لکھنے والا نہ بدل دے۔ کثرت سے یا حی یا قیوم پڑھنے سے اللہ کے اوپر یقین مستحکم ہوتا ہے، بندہ بلاؤں، شر، فساد اور جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ یا حی یا قیوم کا ورد انسان کو پاکیزہ مزاج بنا دیتا ہے، اور اس پاکیزگی کو روحانی اور جسمانی طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یا حی یا قیوم کے مسلسل ورد سے اللہ کے ساتھ روحانی تعلق بڑھتا ہے۔ یا حی یا قیوم کا بے حد و حساب ورد کرنے سے ہر طرح کے وسائل میں بے حد و حساب اضافہ ہو جاتا ہے۔ عزت، وقار، سکون، خوشی، ذہنی ہم آہنگی، مسائل کا خود بخود حل ہونا، اولاد کا فرما بردار ہونا، کم بیمار ہونا وغیرہ سب کچھ وسائل میں شامل ہے۔ اسی طرح والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب، خوراک، لباس، آکسیجن، علم وغیرہ بھی وسائل میں شامل ہیں۔ مثبت صلاحیتوں میں اضافہ ہونا اور منفی صلاحیتیں کم ہونا بھی وسائل میں شامل ہیں، یعنی انسانی زندگی میں کام آنے والی ہر شے کو وسائل کہا جاتا ہے۔ وسائل میں تمام مذہبی امور مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر ذکر و اذکار بھی شامل ہیں۔ بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کے تقاضوں کے مطابق دین و دنیا کی تمام ضروریات کا پورا ہونا وسائل کہلاتا ہے۔ کثرت سے یا حی یا قیوم پڑھنے سے سچے خواب نظر آتے ہیں، اولیاء اللہ اور پیغمبران علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ان گنت مرتبہ بغیر لالچ اور صلاح و ستائش کے یہ ورد کرنا چاہیے۔ اس طرز فکر کے ساتھ اسم اعظم کا ورد کرنے سے اللہ کا عرفان نصیب ہوتا ہے، اور دنیاوی تمام کام بھی غائبانہ طور سے سر انجام پاتے ہیں۔ روحانی بزرگ سید مبارک حسین کاظمی صاحب
امامیہ جنتری میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ میں یا حی یا قیوم کو تمام روحانی سلاسل میں اسم اعظم مانا جاتا ہے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، اور یا حی یا قیوم کثرت کے ساتھ پڑھنے سے غیبی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی اپنی کتاب مقالات حکمت میں تحریر فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم تقدیر کے تابع نہیں ہے، تقدیر یا حی یا قیوم کے تابع ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد قلندر دورہ نقیب الاولیاء شیخ الشیوخ الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں یا حی یا قیوم بے حد و حساب پڑھنے سے شمس الدین انصاری خواجہ شمس الدین عظیمی بن گئے۔ امام سلسلہ عظیمیہ مجدد روحانیت ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ایسے ایسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے یا حی یا قیوم کا اتنا ورد کیا کہ ان کا نام اولیاء اللہ میں لکھا جا چکا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد الشیخ عظیمی بابا جی کا مخلوق پر بہت احسان ہے کہ آپ پریشان لوگوں کو معاشرتی، اخلاقی، مذہبی، ذہنی، روحانی، جسمانی، نفسیاتی، تعلیمی اور دیگر ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے دنیاوی تدابیر کے ساتھ ساتھ یا حی یا قیوم کا ذکر کرنے کی ہر خاص و عام کو اجازت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔